تشویش نہیں، کوئی اسے رنج اور صدمہ نہیں ہوگا۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم آگے بھیج رہے ہو اپنی جانوں کے لیے، خیر، دولت، مال، اسے تم پاؤ گے رب کے پاس، وہ موجود ہے، کہیں جائے گا نہیں۔ اور موجود بھی کس حالت میں ہوگا؟ یہ نہیں کہ اسی حالت میں ہو، ہوا خیرم واعظم اجرا، وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا۔ اللہ اسے پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا۔ جیسے آتا ہے کہ ہر مرتبہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں گویا کہ ایک درخت اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے ایک بیج بن کر جنت کی سرزمین میں پڑتا ہے، اور وہاں اس کے لیے ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور انسان جب جائے گا تو کہے گا میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک مرتبہ کا جو تسبیح و تحمید کا جملہ ہے، اس نے یہاں ان درختوں کی شکل اختیار کی ہے۔ تو اللہ پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا۔ وہ جو مال تم دو گے، اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ ایک تو یہ کہ وہ خود موجود اصل مال تمہارا، وہ بھی بڑھا چڑھا ہوا، اور جو اجر دے گا اللہ وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا۔ یعنی یہ تو گویا کہ جو اصل مال ہے وہ لوٹایا جانا ہے بہت بڑھی ہوئی اور بہتر شکل میں۔ مزید یہ کہ تم نے اپنا مال میرے دین کے لیے خرچ کیا تھا، یا میرے لیے، میری رضا جوئی کے لیے صرف کیا تھا، تمہاری اس ہمت اور تمہارے اندر جو یہ عزیمت تھی، اس کا اجر جو ہے وہ علیحدہ ملے گا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ سارا راستہ، یہ سلوک، اس کو طے کرتے ہوئے بہرحال جیسے کہ آتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، ٹو ایرر از ہیومن، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کہیں معیار مطلوب کے مطابق آدمی نہیں رہتا، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے ہوئے، تو فوراً آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو بھی کہیں کوئی کوتاہی تقصیر رہ گئی ہو، اس کے لیے استغفار کرتے رہا کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ غفور جو ہے یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی معاف فرمانے والا۔ رحیم صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر، دوام رحمت، ہمیشہ اس کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ تم پر رہے گا۔ واللہ غفور رحیم۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پہلی بحث تو یہ سمجھیے کہ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ آیت تخفیف ہے۔ جو حکم شروع میں آیا تھا اس میں تخفیف کی گئی، وہ حکم بہت سخت تھا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو بڑے جلال کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑے ایمفیسس کے ساتھ حکم آیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے جدید جو لٹریری ایک اصطلاحات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اینٹی کلائمیکس ہے اس کا، یہ وہ کلائمیکس تھا تو یہاں یہ اینٹی کلائمیکس ہو گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ بھی کمزوریاں ہیں، یہ بھی کمزوریاں ہیں، تمہیں کبھی سفر کی ضرورت بھی پیش آئے گی، کبھی اللہ کی راہ میں قتال کا مرحلہ بھی آئے گا، کبھی مرض بھی لاحق ہو جائے گا۔ پھر ایک نظام ہے جس پر ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور تمہارا جسمانی نظام جو ہے اس کی جو فزیولوجی ہے وہ ظاہر بات ہے اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، لہذا یہ نہیں کر سکتے تو تخفیف ہو رہی۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ آیت تخفیف ہے، اس حکم میں نرمی کی گئی۔ البتہ یہ کہ یہ تخفیف کب ہوئی، یہ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں زیادہ قوی روایات اور زیادہ مؤکد روایات اور زیادہ جو حضرات کی طرف سے اس کی آئی ہے روایت، وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً فوراً ہی 8 مہینے بعد یا 12 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد یہ حکم آ گیا۔ اور اس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ 1 سال کے بعد یہ حکم آیا ہے، اور اس حکم کی روح سے قیام اللیل فرض سے نفل کو منتقل ہو گیا۔ وہ فرض کا جو حکم تھا اس کی فرضیت ختم ہوئی اور اب اس کی حیثیت نفل کی ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے قول نقل کیا ہے، جس میں سال بھی نہیں 8 مہینے کی بات ہے، 8 مہینے کے بعد یہ آیت آ گئی۔
اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ کا ایک قول کسی اور سند سے نقل کیا ہے اور اس میں 16 ماہ کہا گیا ہے۔ یہ تو 3 اقوال ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس میں چونکہ جو پہلی روایت ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تو بڑی قوی حدیث ہے جس میں کہ 1 سال کی مدت معین کی گئی کہ وہ تخفیف کی آیت جو ہے ایک برس کے بعد آ گئی۔ پھر ایک روایت جو ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اور سنن ابی داؤد میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی 1 سال کی روایت ہے۔ تو گویا کہ اب یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رائے 1 سال کے بارے میں یہاں متفق علیہ ہو گئی، اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ دونوں موجود ہیں۔ لیکن ایک قول ہے کہ جو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے دیا ہے حضرت سعید ابن جبیر کا، یہ ہے در حقیقت تابعین میں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت 10 سال بعد نازل ہوئی۔ تو اب یہ گیپ بہت ہے، خیر 8 مہینے، سال، 16 مہینے، یہ تو ان میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل ہو سکتے ہیں، لیکن 10 سال کا فرق جو ہے یہ تو یقیناً یعنی ایک خاصا فصل ہے اس کے اندر، اور یہ حضرت سعید جو ہے اس پر بہت ہی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں 10 سال کے بعد نازل ہوئی۔ بہت سے مفسرین نے بڑی سہل انگاری کے ساتھ، اور ان میں خاص طور پر وہ حضرات کے جن کو روایات سے کوئی خاص شغف نہیں، وہ بڑی سے بڑی روایت اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو یہ تو بیچاری چھوٹی روایات ہیں، تو انہوں نے بس 1-2 جملوں میں لکھ دیا کہ آیت مدنی ہے، اب اس پر بحث سرے سے کی ہی نہیں۔ مثلا خاص طور پر اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے تو پھر بھی کچھ بحث کی ہے، کچھ عقلی دلائل اس کے دیے ہیں کہ یہ جو ہے مدنی والی، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ 10 سال والی آیت جو ہے وہ زیادہ قرین عقل ہے، قرین قیاس ہے، لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو بس کہہ کر بات فارغ ہو گیا کہ یہ آیت مدنی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی سند، کچھ نہیں۔ بہرحال ایک رائے ہے ان کی، اس رائے سے انہوں نے عقلاً جو ہے اس رائے کا استنباط کیا ہے۔ اب میں یہاں اپنی مشکل عرض کر رہا ہوں۔ میرا بہت عرصے سے ایک گمان تھا، اور وہ گمان یہ تھا کہ یہ آیت 2 حصوں میں ہو کر نازل ہوئی، یعنی جو شان نزول کی روایات ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی وقت کے اعتبار سے، اس میں ایک تطبیق پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ بات کہیں ثابت ہو جائے کہ یہ آیت 2 حصوں میں نازل ہوئی، تو معلوم ہوگا کہ پہلے حصے کا تعلق جو ہے وہ 1 سال یا 8 مہینے یا 16 مہینے سے، اور دوسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ 10 برس بعد، یا ہو سکتا ہے کہ مدنی دور کا بالکل آغاز ہو یا مکی دور کا بالکل اختتام ہو، اس لیے کہ 10 برس جب ہو جائیں گے تو وہ تو مکی دور کا تو اختتام تو ہو ہی جائے گا، کم سے کم سن 11 نبوی جو ہے جس میں کہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ نظام پورا نماز کا آ گیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو وہ اگر 10 سال کا فصل مانا جائے تو سن 11 میں حضور کو معراج حاصل ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ آیتیں اور سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس سے وہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا گمان تھا، اور میں اس پر تلاش میں رہا، میں خاص طور پر میں نے تلاش کیا کہ کیا کسی بھی آیت کے بارے میں ہمارے پاس ایسی روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ 2 حصوں میں علیحدہ نازل ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو استاد ہیں، ہمارے بڑے کرم فرما ہیں حافظ احمد یار صاحب، اور وہ ہمارے اس قرآن اکیڈمی کے ساتھ ان کی ایک مستقل وابستگی ہے، اور ان کا بڑا مطالعہ ہے، آج کل حکمت قرآن میں ان کا جو مضمون آ رہا ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آیت کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ٹکڑا وہ ہے جو بعد میں نازل ہوا اور آیت میں شامل کیا گیا، یعنی یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ آیات بعد میں نازل ہوئی اور ان کو جگہ وہاں پہ لے آیا گیا، اس میں کی تو بہت سی مثالیں مضمون کی مناسبت سے، وہ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کو حضور حکم دیا کرتے تھے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد درج کر دو، تو یہ تو بالکل متفق علیہ ہے، اس میں تو کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میری تحقیق اصل میں اس نقطے پر تھی کہ آیا کبھی کوئی ایک آیت بھی 2 حصوں میں ہو کر نازل ہوئی؟ تو اس کی ایک بہت بڑی مثال انہوں نے دی کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی یعنی تفاسیر میں پڑھا ہے، اور آج انہوں نے مجھے اس کی پھر شام ہی کو، میں ان کے بہت پیچھے لگا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس کی سند دیں، تو روح المعانی میں بھی اور ابن جریر طبری
انہوں نے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بعد میں نازل ہوا۔ وہ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، قتال میں حصہ نہیں لیتے، اور غیر اولی الضرر ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی اندھے بہرے بھی نہیں ہے، کوئی لنگڑے لولے بھی نہیں ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، بہت بڑا درجہ بلند کیا ہے۔ یہ آیت جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس میں غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ تفصیل آئی ہے ابن جریر طبری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے اس کی املا کرا رہے تھے زید ابن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سیکریٹریز اور جو کاتبین وحی تھے ان میں سے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے، تو وہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی موجود تھے۔ حضور نے آیت جب املا کرائی تو اس میں یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ آیت جو ابتداءً وہ نازل ہوئی تھی جو حضور املا فرما رہے تھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے اور وہ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، برابر نہیں ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور املا کرائی کی آیت لکھ لو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی وہاں موجود تھے اس محفل میں، وہ نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں کیسے جہاد کروں، کیسے قتال کروں، میں تو نابینا ہوں۔ یعنی حسرت کی بات ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ میں تو پھر نچلے درجے میں رہ گیا، درجہ فضیلت پھر مجھے تو حاصل نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو اللہ کی وحی جیسے آئی ہے ویسے ہی میں لکھوا رہا ہوں۔ جیسے معاملہ آپ نے یاد ہوگا سورہ مجادلہ کے شروع میں جو آیا ہے کہ وہ خاتون جن کے ساتھ کہ ان سورہ مجادلہ یہ ہے جس کے اندر کہ وہ معاملہ آتا ہے کہ ایک خاتون کو کہہ دیا ان کے شوہر نے کہ تم میرے لیے میری ماں کے مانند ہو، میری ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، گویا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور عرب میں یہ الفاظ کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ گویا کہ اب ہمیشہ کے لیے حرمت ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی اس شوہر کے لیے۔ تو حضرت خولہ تھی وہ جن کے شوہر نے یہ کام کیا تھا، اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ کر دیا ہے میرے شوہر نے، میں ان بچوں کا کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ جب حضور نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، تو اب انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، حضرت خولہ نے، اللہ تو میری فریاد سن۔ اور دیکھیے یعنی اس واقعے پر اسی وقت وحی نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے بات سن لی ہے اس خاتون کی کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور یہ کہ یعنی جھگڑنا یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ہی کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں یہ واقعہ جی غصے میں 3 طلاقیں لکھ دی، تو ایسے ہی وہ بھی بیچاری کہہ رہی ہوں گی کہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ، یہ مطلب نہیں تھا اس کا، بس غصے میں کہہ دیا اس نے۔ تو حضور نے کہا نہیں، جب کہہ دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تب وہ آیت نازل ہوئی اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے جب یہ عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، پھر میں نابینا ہوں، میں کیسے قتال میں حصہ لوں، تو اسی وقت پہلے تو حضور نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور اسی مجلس کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زید ابن ثابت بیٹھے تھے سیکریٹری کی حیثیت سے حضور کے ساتھ، تو حضور کی ایک ران جو ہے وہ کچھ ٹیک لگائے ہوئے تھی ان کی ران پر۔ اب جب وہی نازل ہوئی ہے تو حضرت زید ابن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ یہ میں واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہ غیر اولی الضرر کے الفاظ جو ہے یہاں پہ اس جگہ پر ایڈ کر دیے جائیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ یہ معاملہ جو ہے ان اہل ایمان کا ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں نہ لنگڑے ہیں نہ لولے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان کا درجہ نہیں ہے اللہ کے ہاں، جو ان کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں۔ اس سے مجھے کچھ مسئلے کا حل تو مل رہا تھا کہ میں ایک جب مثال مل گئی ہے تو ایک گمان کرنے کے لیے گویا کہ انگلی رکھنے کی جگہ تو مل گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رہنمائی ہوئی ہے
کہ میں اس زمانے میں پچھلے مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ترتیب نزولی کے بارے میں گفتگو کی تھی. میں اس ترتیب نزولی کے ضمن میں مطالعہ کر رہا تھا. ایک تو پروفیسر محمد اجمل خان کی کتاب جس کا میں نے تعارف کرایا تھا، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکریٹری رہے تھے، ان کی پوری کتاب ہے، وہ بالکل ایک ریسرچ تھیسس ہے، اس پر انہیں پی ایچ ڈی مل جانا چاہیے تھا. وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اگرچہ مجھے ان کی فائنڈنگز اور نتائج سے اتفاق نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی الاتقان کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو پروفیسر اجمل صاحب کی اس کتاب میں مجھے روایت ملی جس کو میں نے الاتقان جو امام سیوطی کی ہے اس کے اندر پھر اس کو ویریفائی بھی کر لیا. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا، اور یہ اتقان میں ہے، موجود ہے، امام سیوطی اسے اتقان میں لائے مختلف حوالوں سے. اس میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان سے سوال کیا ہے یہ مکی اور مدنی صورتوں کا. تو وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں 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 صورتیں مکی ہیں، فلاں 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 صورتیں مدنی ہیں. اسی میں جب سورہ مزمل پر آئے تو الفاظ یہ ہیں کہ سورت مزمل جو ہے وہ پوری کی پوری مکی ہے سوائے 2 آیتوں کے. اور اس کے بعد الفاظ آئے ہیں ان ربک یعلم سے لے کر آخر تک 2 آیتیں قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ہے الاتقان کی روایت کے مطابق. اور اسی لیے میں نے آج تمہیداً یہ عرض کر دیا تھا کہ گنتی جو ہے آیات کی وہ کوئی متفق علیہ شے نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہے جن کو یہ ہم تو ایک ہی آیت ہمارے ان مصاحف کے اندر جو ہے اس کو شمار کیا جا رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ 2 آیتیں ہوں. کم سے کم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو امام سیوطی جلال الدین سیوطی لائے ہیں الاتقان میں، اس کی روح سے یہ 1 آیت نہیں بلکہ 2 ہے. بہرحال میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آیت ایک ہی ہے. یہی ترتیب مصحف کی جو ہے یہی میرے لیے سند کے درجے میں ہے. اختلاف کی گنجائش ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ یہ آیت میرے نزدیک واللہ اعلم 2 حصوں میں اتری ہے. ایک درجہ بدرجہ تخفیف ہوئی ہے، پہلی تخفیف دوسری تخفیف. یہی وجہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن اور فقرؤوا ما تیسر منہ اس کی تکرار ہو رہی ہے. یہ خود ایک داخلی شہادت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ 2 وقتوں میں 2 ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی ہے. اور پہلے ٹکڑے کے بارے میں وہ روایت 100% درست ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، ابن ابی حاتم میں بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ 12 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد. اور یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے ابو داؤد کے اندر. تو یہ گویا کہ پہلے حصے کے بارے میں ہے، یہ تخفیف اول ہے. یعنی وہ جو بہت سخت حکم تھا اس میں پہلے درجے میں ایک تخفیف ہوئی. اور وہ تخفیف کیا ہے اس کو اب نوٹ کر لیجئے. مقدار کی تعیین ختم ہو گئی. زیادہ مشقت پڑ رہی تھی 2/3 ہو، 1/3 ہو، نصف ہو، اس کا حساب کتاب کرنا. علم ان لن تحصوہ ہو، اس کا وہ حساب کتاب والا جو ہے ظاہری تقدیر جو ہے اس کے اعتبار سے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کے اندر پہلی جو آئی ہے تخفیف اس میں اندر وہ الفاظ یوں نوٹ کیجئے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہاں تک یہ پہلی تخفیف ہے جو یا تو 8 مہینے بعد آ گئی ہے یا 16 مہینے بعد، اور اکثر روایات کے اعتبار سے. اور اوسط بھی بن جاتا ہے 8 اور 16 کا 12، 1 سال. 1 سال پر اتفاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حصہ ہے جو 1 سال کے بعد نازل ہو گیا. اس میں تخفیف اول یہ ہوئی ہے کہ صرف جو ہے تعیین وقت کی تحدید کہ اتنا کم سے کم جو ہے پورا کرنا پڑے گا، جو کم سے کم 1/4 بنتا ہے لیکن عام قول کے مطابق ثلث بنتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس کی گویا کہ وہ قید ختم ہو گئی. البتہ بقیہ حکم جو کتو باقی رہا. پڑھنا ہے، کھڑے ہونا ہے رات کو. البتہ یہ کہ فرض کیجئے کبھی 1 ہی گھنٹہ ملا کوئی حرج نہیں، کبھی 3-4 گھنٹے مل گئے، طبیعت کے اندر انشراح ہے، کھڑے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں. وہ جو قید تھی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو یہ آدھا یا آدھے سے زائد یا آدھا سے کم، یہ جو ہے یہ قید ختم ہو گئی. یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم
میں نے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ ان روایات کو اٹھا کر پھینک دینا ممکن نہیں ہے۔ دلائل اگرچہ دوسرا حصہ جو ہے آیت کا، اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا مکی دور میں اور شروع میں تو سرے سے کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا، قتال فی سبیل اللہ، اور ابھی زکوٰۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا نظام، اور نماز کا بھی اقامت صلاۃ کے ساتھ ہو، یہ تو ابتدا میں تھا ہی نہیں۔ لہذا عقلی طور پر تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ تو کم سے کم 10 برس بعد کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، مدینے میں جا کر وہ نازل ہوا ہو، جیسے کہ بہت سے حضرات نے ایسے ہی سرسری طور پر بغیر کسی حوالے یا دلیل کے لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں تطبیق ہو گئی دونوں کی، کہ پہلے تو یہ حصہ اترا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس کے بعد تخفیف ثانی آئی ہے، اور یہ آئی ہے 10 سال بعد۔ یہ 10 سال بعد حضرت سعید ابن جبیر کا تعین کے ساتھ قول ہے، گمان لوگوں نے مدنی دور کا بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ عقلی اعتبار سے قوی ہے قول، وہ ایسا ہلکا قول نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں اب تبدیلی کیا آئی کہ ایک بدل تجویز کر دیا گیا، قیام اللیل کا بدل اب آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس لفظ بدل کو اب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کی اہمیت پورے طور پر آ جائے، کہ وہ جو رات کے کھڑے ہونے کی تاکید، اور اب رات کا کھڑا ہونا کلیتاً نفل کے درجے میں آ گیا، یہ گویا کہ تخفیف ثانی ہے۔ رات کا کھڑا ہونا اب واجب نہیں، لازم نہیں، ضروری نہیں، صرف وہ نفل کے درجے میں رہے گا، اور اسی پر وہ آیت دلالت کر رہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ بلکہ اس میں تو ایک بحث اور بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ آیا حضور کے لیے بھی یہ نفل رہا یا فرض رہا، اس میں اختلاف رائے ہے، لیکن یہ کہ یہ ثابت ہو گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھو، اقامت صلاۃ کا اب یہ نظام آیا، اور یہ سن 11 میں نازل ہو گئی سورہ بنی اسرائیل، سن 11 نبوی، ابھی ہجرت نہیں آئی، ہجرت سے 1.5 سال تقریباً پہلے، اس میں یہ معراج کے وقت جو ہے سورت نازل ہوئی، نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی گہرائی، تاریکی کی گہرائی تک، الی غسق اللیل۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے 4 نمازیں آ گئیں، اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ہے، پھر اس کے بعد اور ڈھل گیا تو عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے، رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو عشاء ہے۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، 4 نمازیں، وقرآن الفجر، اور خاص طور پر یہاں بھی قرآن سے مراد جو ہے قرآن پڑھنا علیحدہ نہیں بلکہ نماز میں، فجر میں، اس لیے کہ فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت جو ہے یہ مسنون ہے، حضور بھی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، تو یہ گویا کہ نماز کا نظام آ گیا۔ لیکن اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے ایک حصہ کچھ اور جاگا کرو اس قرآن کے ساتھ، اس کی اب کوئی مقدار نہیں، کوئی تعین نہیں، البتہ یہ کہ اس میں تہجد بہی، فتہجد بہی، اس قرآن کے ساتھ جاگو، اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھیے، اس کو میں بعد میں مزید بھی عرض کروں گا کہ یہ اب نافلۃ لک، یہ ہے اضافی طور پر تمہارے لیے نفل ہے، اضافی ہے، اپنی مرضی پر ہے، خواہش پر ہے، کرو، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نمازیں وہی ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، قرآن، اور یہ فجر کی نماز۔ تو گویا کہ تخفیف نمبر 2 جب آئی ہے، جو 10 برس کے بعد آئی یا مدنی دور میں آئی، اس میں 2 کام ہوئے کہ قیام اللیل کی فرضیت یا وجوب سرے سے ساقط، وہ صرف نفل کے درجے میں، البتہ اس کا بدل تجویز کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری وقت تک فرض رہی ہے تہجد یا قیام اللیل؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہاں ایسا ہے، وہ نافلہ کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ اضافی ہے فرض آپ پر، اضافی ہے واجب آپ کے حق میں، یہ معنی لیتے ہیں کہ 5 نمازیں سب کے لیے ہیں اور ایک نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک اضافی نماز اور ہے جو آپ کے لیے لازم ہے، گویا کہ یہ حضور پر فرض ہی کے درجے میں رہی، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، یہ ان کا قول ہے، ان کے قول کو بہرحال بالکل نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ لیکن میں نے پوری بحث پڑھی ہے کہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ
ایک بہت بڑے صوفی تھے، اور اہل تصوف کے ہاں تو جو تہجد کا معاملہ ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے اور بہت ہی اس پر زور ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑا توازن ہے۔ وہ فقیہ بھی تھے اور وہ صوفی بھی تھے، فلسفی بھی تھے، منطقی بھی تھے، اس طرح کی ایک جامعیت کبریٰ۔ اور یہ بہت زیادہ پرانے آدمی نہیں ہے، تقریباً 200 برس پرانے اس دور کے آدمی ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ خلیفہ مجاز تھے میرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، یہ اس کے بزرگ ہیں۔ اور ان کی بات ایک بڑی خاص نوٹ کرنے کی ہے، ہمارے ہاں آج کے دور میں یہ فرق جو پڑ گیا ہے ظرف کا، اگر کوئی شخص تفسیر لکھے گا تو اپنے نام سے معنون کرے گا اسے۔ میں اس وقت کسی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تفسیر ثنائی ثناء اللہ نے لکھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، تفسیر ثنائی اس کا نام ہے، اپنے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں تو اسے تفسیر مظہری کہتے ہیں۔ اپنے جو استاد اور اپنے جو مرشد تھے میرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے اس کو معنون کیا، وہ تفسیر مظہری کہلاتی ہے، اگرچہ لکھی ہوئی وہ میرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید کی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور وہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ انہوں نے حتمی رائے جو ظاہر کی ہے، جس سے مجھے بھی اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے لیے بھی تہجد نفل ہی کے درجے میں رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے التزام کیا ہے، آپ نے پابندی کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ یہ ہے، اور بڑے انہوں نے ڈٹ کر اپنی رائے ظاہر کی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مقابلے میں رائے لانا، اس کے لیے جب تک کہ دلائل بہت قوی نہ ہو، ظاہر بات ہے کوئی محتاط آدمی جو ہے وہ تو بات نہیں کہے گا۔ میں بھی شاید نہ کہتا اگر یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ہوتی۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر لازم ہوتی تو نافلۃً لکا نہ ہوتا، بلکہ نافلۃً علیک ہوتا، اس لیے کہ فرضیت جو ہوتی ہے اس کے لیے تو اعلیٰ آتا ہے۔ لام جو ہے حق میں ہونا جو ہے وہ کسی شے کا وجوب، وہ تو در حقیقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ دیکھیے وہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ نماز تو اہل ایمان کے ذمے ہے، لازم ہے، فرض ہے، کتابا موقوتا، وقت کے تعین کے ساتھ کے جو طے کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے نافلۃ لک، ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ پھر کیوں حضور کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ تہجد تو پھر سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی نفل ہے، تو کیوں کہا گیا؟ اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور بعض جو تابعین میں سے مفسرین ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کی سند سے، کہ اصل میں فرق یہ ہے کہ عام مسلمان کے لیے تہجد کی نماز اس کی سیئات کا کفارہ بنتی ہے، جبکہ حضور کے لیے معاملہ جو ہے تہجد کی نماز وہ آپ کی کوئی خطاؤں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ مقام محمود جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو فائز فرمائے گا۔ اس کے حوالے سے یہ نفل جو ہے آپ کے لیے، اس کو آپ اس کا التزام رکھیے، اگرچہ فرض نہیں ہے یہ آپ کے لیے نفل۔ تیسری دلیل جو بہت قوی ہے وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ انہوں نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں اپنے اوپر؟ آپ کے تو قرآن مجید میں وہ آیت اتر چکی تھی، لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی کوئی خطائیں اول تو ہے نہیں، گناہ ہے نہیں، گناہ کا تو سوال نہیں۔ کوئی فرض کیجئے ایسا ہو گیا ہو کہ کہیں راجح پر مرجوح کو ترجیح دے دی گئی ہو، کہیں کسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہو، ناجائز کا تو سوال ہی نہیں، حرام کا امکان نہیں۔ اگر کہیں کوئی خطا جسے کہا جا سکے آپ کے مقام کے اعتبار سے خطا اگر ہے بھی تو اللہ معاف فرما چکا، اگلے بھی پچھلے بھی، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں؟ اس کے تو یہ بھی کیفیت ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں، وہ چونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ایک روز حضور کے گھر چلے گئے، رات وہیں سوئے۔ جب رات کو حضور کھڑے ہوئے، اب یہ بھی چپکے سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جو شروع کیا تو پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، 5.25 پارے پڑھ لیے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میرا کئی مرتبہ جی چاہا کہ میں نیت توڑ کے کھسک جاؤں، اس لیے کہ بچے تھے ابھی، وہ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو چھپایا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی مشقت جو ہے اپنے اوپر اتنی جھیلتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ کیوں اپنے اوپر مشقت اتنی جھیلتے ہیں؟
تو حضور نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ تو مجھ پر فرض ہے، لازم ہے، بلکہ فرمایا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری طرف سے تطوعاً، در حقیقت اللہ نے جو مقامات بلند مجھے عطا فرمائے ہیں یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تین دلیلیں دے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تعین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ در حقیقت نفل ہی ہے، حضور کے لیے بھی نفل، باقی سب لوگوں کے لیے بھی نفل۔ تو دوسری جو تخفیف آئی ہے، اور پہلی میں بھی اس میں یہ کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے ضمن میں بھی چند اقوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پنج وقتہ نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہی اس سے مراد ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ظاہر بات ہے کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ جب اس کو جوڑ دیا گیا تو نماز جو ہے، ہر نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ قدر قلیل جو ہے یا قدر اقل، اس درجے میں تو اس حکم کے اوپر اس کی تعمیل، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ محض پنج وقتہ نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے سے بھی بہت سے حضرات کے نزدیک اس حکم کی تعمیل ہو جاتی، وہ اس سے علیحدہ کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قرأت در حقیقت مراد ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی ایک رائے یہ تھی کہ پنج وقتہ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ خاص طور پر مغرب اور عشاء، کیونکہ یہ دو نمازیں شب کا حصہ ہیں، اور میں آپ کو وہ روایت پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت جو ان کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین ابن علی جو زین العابدین مشہور ہے، امام زین العابدین، ان کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ وہ ناشئۃ اللیل کا مطلب سمجھتے ہی تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ، کہ گویا کہ یہ آغاز ہے، رات کے ابھار کا وقت ہے، رات اٹھ رہی ہے۔ جیسے کہیں کوئی طوفان اٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے جب وہ پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے، اس کو نہیں بلکہ ناشیہ کہیں گے جبکہ وہ اٹھ رہا ہے، ابھی طوفانی آثار جو ہے، تو رات شروع ہو چکی مغرب کے ساتھ۔ تو گویا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے جہری ہے، ظہر اور عصر میں اول تو یہ کہ کم ہے، 2 رکعتوں میں ہے، 2 میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ جہری نہیں ہے، تو یہ جو ہے ایک بعض حضرات کی رائے یہ کہ یہ در حقیقت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو اس میں در حقیقت مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو، یعنی پنج وقتہ نمازوں میں یا خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں۔ یہ میں نے سارے اقوال آپ حضرات کو سنا دیے۔